چند دن پہلے میرے پاس ایک ینگ صاحب تشریف لائے جن کی نہ صرف گردن میں درد ہو رہی تھی بلکہ دائیں ہاتھ کی نہ صرف انگلیوں میں کام کرنے میں طاقت نہیں تھی بلکہ ان کی انگلیاں آہستہ آہستہ پہلے دائیں کی اور پھر بائیں ہاتھ کی انگلیاں سن ہوتی جا رہی۔ آج ہم بات کریں گے یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم اس کا علاج کیسے کریں۔ السلام علیکم جی، میرا نام ہے ڈاکٹر شہزاد کریم، میں ہوں آپ کا پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ۔ میں اوزون کلینک سنگاپور میڈیکل سینٹر علامہ اقبال ٹاؤن لاہور اور IMC ڈیفنس DHA فیز 5 لاہور میں اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے گردن کی درد کے بارے میں، اور خاص طور پہ گردن کی اگر ڈسک سلپ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اس کی ہم تشخیص کیسے کرتے ہیں، اور ہم اوزون کلینک میں اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں، اور آخر میں اس سے احتیاط کیسے کی جا سکتی ہے اور بچا کیسے جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سلپ ڈسک جو خاص طور پہ گردن میں درد ہوتی ہے اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں۔ مثلا گردن میں درد ہوگی، گردن کے پٹھے کھنچنا شروع ہو جائیں گے۔ یہی درد بعض اوقات گردن سے ہوتی بھی کسی بھی کندھے میں جا سکتی ہے، چاہے وہ دائیں میں ہو یا بائیں میں ہو، اور پھر یہاں سے یہ درد بازوؤں میں جاتی ہے اور بازوؤں سے بعض اوقات یہ ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ اس کی دوسری علامت ہاتھ کا سن ہونا، انگلیوں کے اندر چونٹیوں کا چلنا، بعض اوقات جلن کا ہونا ہے۔ آپ کپ نہیں اٹھا سکتے، خواتین خاص طور کے اوپر ہانڈی میں ڈوئی نہیں پھیر سکتی، کپڑے نہیں نچوڑ سکتی، آٹا نہیں گوندھ سکتی، وزن نہیں اٹھا سکتی، ایون یہاں تک کہ وہ ایک چائے کا کپ بھی نہیں پی سکتی۔ طاقت میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر نہ صرف پٹھے کھنچنے شروع ہو جاتے ہیں بلکہ گردن کے اوپر والے حصے میں، سر کے نچلے والے حصے میں بھی درد ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ڈیجنریٹو ڈسک ڈیزیز۔ اس کا مطلب ہے کہ دو موڑوں کے درمیان جو ڈسک ہے اس کا سائز کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ سلپ کر کے نسوں کو دبانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات جھٹکا لگنے سے، جس کو ہم وپ لیش انجری کہتے ہیں، اس سے بھی ڈسک سلپ کر سکتی ہے، اس سے بھی پٹھے کھنچ سکتے ہیں، جس سے بھی یہ درد ہو سکتی ہے۔ ایج کے ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ بھی ان پٹھوں میں طاقت کم ہو جاتی ہے، جس سے ڈسک سلپ کر سکتی ہے۔ پھر پور پوسچر، وہ لوگ جو کمپیوٹر زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایک جگہ پہ ایک پوسچر میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگ جو موبائل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، ان کی گردن میں بھی درد ہو سکتی ہے، ان کی ڈسک بھی سلپ کر سکتی ہے۔ بعض اوقات حرام مغز کے اوپر کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات حرام مغز کے ارد گرد کے پٹھے وہ کھنچنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی درد ہو سکتی ہے۔ اس کی تشخیص ہم 2-3 طریقے سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہسٹری ہے۔ ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا یہ ایک دم ہوا یا آہستہ آہستہ ہوا، صرف درد ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور علامات تو نہیں ہے۔ ہم تفصیل سے پیشنٹ کا معائنہ کرنے کے بعد یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس وجہ کی کنفرمیشن کے لیے ہم CT اسکین کر سکتے ہیں یا MRI کر سکتے ہیں، اور MRI کو گولڈ سٹینڈرڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے ڈسک کے معاملے میں ڈائگنوز کرنے کے لیے۔ پھر بعض اوقات ایک الیکٹریکل سٹڈیز ہوتی ہیں جس کو EMGs کہتے ہیں، ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی نس کے اندر کتنی کرنٹ جا رہی ہے، یہ بھی ضروری ہے ڈائگنوسس کے لیے۔ علاج کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کچھ وہ کام جو ہم گھر میں کر سکتے ہیں اور کچھ وہ کام جو ڈاکٹر کے پاس جا کے ہو سکتے ہیں۔ گھر میں کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ریسٹ ہے۔ اگر آپ ریسٹ کریں گے تو پٹھوں کا کھچاؤ بھی بہتر ہو جائے گا، اور بعض اوقات ڈسک بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر پوسچر پراپر رکھیں۔ اگر آپ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں، اگر آپ ایسا کام کرتے ہیں اس میں آپ کو مسلسل بیٹھنا پڑتا ہے، تو اپنے پوسچر کا خیال رکھیں۔ پھر باڈی ارگونامکس ہوتی ہے، یعنی اگر آپ نے وزن اٹھانا ہے تو آپ نے ایسے طریقے سے وزن اٹھانا ہے کہ گردن کے اوپر ڈائریکٹ بوجھ نہ پڑے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اگر آرام نہ آئے تو پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ آپ نے MRI کرایا، پتہ لگا جی ڈسک سلپ کر گئی ہے، اب عام طور کے اوپر اس کی سرجری ایڈوائز کی جاتی ہے، لیکن اوزون کلینک میں ہم مختلف قسم کے آپ کو ٹریٹمنٹس آفر کرتے ہیں۔ یہ وہ ٹریٹمنٹس ہیں جو دنیا میں لیٹسٹ کہے جاتے ہیں۔ اس میں سرجری کی ضرورت نہیں، اس میں بیہوش کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں سن کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں ٹانکا لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ جدید ترین طریقہ علاج ہے۔ کہ نہایت لیٹسٹ مشینز کے اوپر ہم یہ سی آرمز کے اوپر یا اینجیوگرافی کی مشین کے اوپر کرتے ہیں، بغیر بے ہوش کیے
بغیر ٹانکا لگائے، بغیر سن کیے 5 سے 10 منٹ کا کام ہے. اس کے بعد ہم آپ کو 10 منٹ سے 15 منٹ آرام کریں گے، پھر اپنی جگہ آپ اپنے گھر جا سکتے ہیں. ایک پروسیجر ہم گردن کے پچھلے حصے میں کرتے ہیں، وہ اسی طرح ایک مشین کے ذریعے پن پوائنٹ کر کے لوکلائز کر کے کیا جاتا ہے. 5 سے 10 منٹ اس میں لگتے ہیں. درد نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پٹھوں کا پیچھے کا جو کھچاؤ ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، درد بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، نمنس بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، اور پیشنٹ اپنے آپ کو بہت بہتر فیل کرے گا. اگر اس سے فرق نہ پڑے تو وہ جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹ دنیا میں کیا جاتا ہے وہ ڈسک کا ہے. یعنی وہ ڈسک جو سلپ کر جاتی ہے، جو نس کو کمپریس کرنا شروع کر دے گی، اس کا اگلا علاج عام طور پہ سرجری کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ دیکھیے کہ جو گردن کی ڈسک کی سرجری ہوگی وہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں انیستھیزیا بھی دینا پڑے گا. اب جو سرجن چاہے اس ڈسک کو کاٹیں یا اس ڈسک کو ریپلیس کریں، دونوں صورتوں میں ذرا سا بھی اگر کمپلیکیشن ہو گئی تو گردن سے نیچے کے دھڑ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن ہم جو ٹریٹمنٹ آپ کو بتا رہے ہیں وہ اس سینس سے بہت سیف ہے. ہم ایک مشین کے ذریعے، ایک کیمرے کے ذریعے، چاہے وہ اینجیوگرافی کی مشین ہے یا وہ CMS کے ذریعے، ہم ڈسک کے اندر ایک پروسیجر کرتے ہیں. اگین جس کا دورانیہ 5 سے 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہے. اس میں بے ہوش نہیں کیا جاتا، سن نہیں کیا جاتا، ٹانکا نہیں لگایا جاتا، اور 10 سے 15 منٹ کے بعد پیشنٹ کو اپنے کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے. وہاں پہ وہ مشکل سے آدھا گھنٹہ ریسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو گھر بھیج دیتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمپلیکیشن نہ ہونے کے برابر ہے. ریزلٹس اس کے بہت اچھے ہیں. یہ سارے کے سارے ٹریٹمنٹس دنیا کے جدید ترین مختلف ممالک میں لیٹسٹ ہاسپٹلز میں ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ فیسلٹی اب اویلیبل ہے. اگلی چیز آگی احتیاط. احتیاط میں بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اپنے پوسچر کو درست کریں. اگر آپ کمپیوٹر کا کام کرتے ہیں، اگر آپ زیادہ دیر موبائل استعمال کرتے ہیں تو اپنے پوسچر کو درست رکھیں، اپنی گردن کو سیدھا رکھیں تاکہ آپ کے گردن کے اوپر سٹرین کم سے کم پڑے. موٹر سائیکل چلاتے، گاڑی چلاتے احتیاط کریں، بیلٹ باندھ کے رکھیں تاکہ آپ کے گردن کو جھٹکا نہ لگے. اپنی ایکسرسائز کرتے رہیں تاکہ آپ کے گردن کے پٹھے جو ہیں وہ مضبوط رہیں. اپنے آپ کو ٹھنڈ سے بچائیں، اپنی گردن کو کور رکھیں تاکہ پٹھوں میں کھچاؤ پیدا نہ ہو. پانی کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن نہ ہو. ڈی ہائیڈریشن سے بھی گردن میں درد ہو سکتی ہے. مختصر یہ کہ گردن کی درد سے آپ تھوڑی سی احتیاط سے، تھوڑی سی کوشش سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کی MRI پہ یہ ڈائگنوز ہو گیا ہے کہ ڈسک سلپ کر گئی ہے اور وہی جو علامات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ اس میں مبتلا ہیں، تو آپ کے پاس بغیر سرجری کے، بغیر آپریشن کے، بغیر انیستھیزیا کے ایک ایسا جدید طریقہ علاج موجود ہے جو دنیا میں بھی لیٹسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس یا نقصانات نہ ہونے کے برابر ہیں. اس کی مزید تفصیل کے لیے آپ اوزون کلینک سنگاپور میڈیکل سینٹر علامہ اقبال ٹاؤن لاہور یا IMC ہاسپٹل DHA فیز 5 لاہور سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی جا سکتی ہے. اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ٹائم پہ ملتے رہیں.